ٹھیک ہے جزاک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبة العلویہ وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم علينا نعمته بالهداية الحيدرية وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وفي نسل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أئمة الهدى صلوات بيد محمد پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے، حاضرین کی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بحق محمد وآل محمد جتنے ہاتھ پروردگار تیری بارگاہ میں بلند ہیں، کوئی ہاتھ اس ذکر کے طفیل خالی ہاتھ واپس نہ لوٹے، سب کی حاجت روائی فرما، سب کی مشکل کشائی فرما۔ اس ذکر کے طفیل قلب ناظرین حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہم سب سے راضی فرما، امام کے قلب مطہر کو ہم سے، وقت کے امام کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما۔ مولا کو اس ذکر کے طفیل اذن ظہور عنایت فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ بارالہ پرچم حضرت عباس کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام فرما، ہمارے تمام مرحومین و مرحومات کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما۔ جتنے بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، سب کو مولا بیمار کربلا کے صدقے میں صحت عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ جو دعائیں ہم نے مانگی، اس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج چونکہ مناسبت ہے امام علیہ السلام کے 10ویں کی، لہٰذا اختصار کے ساتھ کچھ معروضات امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے کچھ فضائل و مناقب کے جو خصائص امام حسین علیہ السلام میں سے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سب کے توجہ ساتھ ہیں؟ لیکن بعض ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ جو فقط ایک شخصیت میں ہوتی ہیں، دوسرے میں نہیں ہوتی۔ اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں خصائص، جمع ہے خصیصے کی یا اختصاصات۔ یہ وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو فقط ایک ذات میں ہوتی ہیں، دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ پڑھتے ہیں یا دیگر زیارتیں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک دو چار جملے آتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے اختصاصات میں سے۔ اچھا 2-3 مثالیں پہلے دے دوں اگر آپ ساتھ دیں گے تو۔ دیکھیں ایک خاصیت یہ ہے کہ ذکر اہل بیت کرنا، یہ خاصیت مجھے بھی شامل، میرے بھی شامل حال ہے۔ مجھ سے پہلے جو بچے پڑھ کر گئے وہ بھی ذاکر اہل بیت تھے، اس سے پہلے جو حدیث قصہ یا دیگر اذکار ہوئے، اور اگر آپ صلوات پڑھیں گے تو آپ بھی اس ذکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
صلوات سے بہتر تو کوئی ذکر ہے نہیں روئے زمین کے اوپر. سب سے بہترین ذکر ذکر صلوات ہے. لہذا یہ جو ذکر ہے اس کوالٹی کے اندر ہم سب آ گئے. یہ جو ذکر اہل بیت کرنے کی خاصیت ہے اس میں ہم سب شامل ہو گئے. لیکن بعض ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو فقط ایک ذات گرامی میں ہوتی ہیں, دوسرے میں نہیں پائی جاتی. اسے کہتے ہیں خصائص یا اختصاص, یعنی فقط منحصر بے فرد خاصیت ہو, یعنی یکتا ہو وہ شخصیت اس صفت کے اعتبار سے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں سارے ائمہ میں کوئی بھی مولود کعبہ نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے. حیدری, کوئی امام مولود کعبہ نہیں ہے سوائے امیر المومنین کے, امام حسن, امام حسین, حتی رسول خدا. یہ خاص خاصیت پروردگار عالم نے فقط امیر المومنین کو عنایت فرمائی. اسی طرح سے اگر آپ مولا امیر المومنین کی ایک اور خاصیت کو دیکھیں تو مولا کا نام علی ہے. یہ نام اس سے پہلے روئے زمین میں کسی کا نہیں ہے سوائے خدا کے. بندوں میں کوئی بھی اس میں علی, جو پہلا نام جس کا علی پڑھا وہ امیر المومنین, ورنہ صفت کے طور پہ استعمال ہوتا تھا, نام کے طور پر استعمال نہیں ہوتا تھا. اسی طرح امیر المومنین کے اختصاصات میں سے ایک یہ ہے کہ روئے زمین میں نبی کریم کا کوئی بھائی نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب سب کو ایک نہیں متعدد مقامات پر بھائی بنایا ایک دوسرے کا اصحاب کو, تو ہر ایک کو اس کی صفت کے اعتبار سے اور سنخیت کے اعتبار سے بھائی بنایا. اور اب میں وہ سب بیان نہیں کر رہا کہ کس کو کس کا بھائی بنایا, لیکن جب امیر المومنین آخر میں رہ گئے اس موقع پر امیر المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو اس موقع پر اللہ کے حبیب نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی یہ تو دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی بنائے ہیں, تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. سارے مل کے ساتھ دیں گے حیدری. توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ بھائی ہونے کی خاصیت فقط امیر المومنین کی ہے. اور اب کوئی نہ کہے کہ سب برابر ہیں. بھائی ہونا اور ہوتا ہے, صحابی ہونا اور ہوتا ہے, لہذا کوئی بھائی کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ خاصیت فقط امیر المومنین کی. آگے بڑھیے جس محبت سے آپ سن رہے ہیں, توجہ ہے, ساتھ ہیں. ایک ایسی خاصیت میں مثال کے عنوان میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ محمد, ہماری جانیں قربان ہو جائیں شہزادی کونین کی خدمت میں. ان کی خدمت گزاری کا شرف ہم سب کو اس ذکر کو توفیل ان کے خادموں میں ہمارا نام آ جائے. یہ بہت بڑی سعادت ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے. شہزادی کونین کو پروردگار عالم نے ایک ایسی خاصیت عطا کی ہے جو کسی معصوم کو پروردگار نے عطا نہیں کی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں جب ہم امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں یا دیگر ائمہ کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے مولا ہم گواہی, میں گواہی دیتا ہوں, ابھی چونکہ ہم سب موجود ہیں, ہم سب, میں آپ سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں اس جملے کو, ہم گواہی دیتے ہیں کہ مولا آپ پاک صلبوں میں تھے, پاک رحم میں تھے. یعنی جناب آدم سے پاک صلبوں اور رحم میں ہوتے ہوتے یہ نور کائنات میں ظاہر ہوا امام حسین کا. لیکن جس کے نور کی تجلی کے لیے کہ وہ روئے زمین پر آئے, پروردگار اپنے حبیب کو معراج پر بلائے, کسی پاک صلب میں اور پاک رحم میں یہ طاقت نہیں ہے, یا صلب محمد مصطفیٰ میں یا رحم جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں یہ صلاحیت ہے کہ اس نور کو لے سکیں. یہ خاص خاصیت کس کی ہے؟ شہزادے کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. صلی اللہ علی محمد. تو اس اعتبار سے منحصر بے فرد ہیں, منحصر بے فرد ہیں. اب جب یہ مثالیں واضح ہو گئیں تو امام حسین کو بھی پروردگار عالم نے کچھ ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو امام کے خصائص میں ہیں, اختصاص میں سے ہے, اور کسی اور کو پروردگار نے یہ خصوصیت عطا نہیں کی. جیسے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی تو کہتے ہیں السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ, اے ثار اللہ اور فرزند ثار اللہ آپ پر ہمارا سلام ہو. ساتھ ہیں دیکھیں ثار اللہ اور فرزند, فرزند کس کے ہیں؟ امیر المومنین کے. تو امیر المومنین بھی ثار اللہ اور امام حسین بھی ثار اللہ, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟
امیر المومنین کے والد سار اللہ نہیں ہیں. بات کو محسوس کیجئے گا, مطلب اہمیت کا حامل ہے. یعنی جناب ابو طالب سار اللہ نہیں ہے, فقط امام حسین خود بھی سار اللہ ہیں, ان کے والد امیر المومنین بھی سار اللہ ہیں. اور اب سار اللہ کی کیا معنی ہے, میں تیزی سے آگے بڑھوں گا. سار کہتے ہیں خون کو, جو ہمارے یہاں ترجمہ ہوتا ہے جس کے خون کا انتقام لے, لیکن اصل معنی کیا ہے, ایکچوئل معنی ہے سار اللہ کے, یعنی خون خدا. اب آپ کہیں گے کہ اللہ کا تو خون ہوتا نہیں ہے, تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا, پھر بھی آپ کہتے ہیں ید اللہ. اللہ کی آنکھیں نہیں ہوتی, پھر بھی آپ کہتے ہیں عین اللہ. اللہ کا چہرہ نہیں ہوتا, پھر بھی آپ کہتے ہیں وجہ اللہ. جس طرح سے وجہ اللہ عین اللہ ہونا صحیح ہے, ویسے ہی سار اللہ ہونا بھی صحیح ہے. ساتھ ہیں سارے مل کے حیدری. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں, باقی کو آپ بہتر جانتے ہیں. یہ جو ید اللہ ہے, ید اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. امیر المومنین اللہ کی قدرت, ہاتھ مظہر قدرت ہے. اگر اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھو. اسی لیے جب در خیبر کو اکھاڑا تو مولا نے اس در کو اکھاڑا کہ جو بغیر دیکھے نہیں پڑھ رہا. میں پوری خیبر پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے, لیکن چونکہ وقت نہیں ہے میں نہیں پڑھ رہا, فقط اشارہ کر رہا ہوں. خیبر کا جو دروازہ تھا معمولی نہیں تھا, یہ پتھر کا دروازہ تھا, لکڑی کا دروازہ نہیں تھا. اور اسے 40 پہلوان آپ سب سنتے ہیں کھولتے تھے اور بند کرتے تھے, اتنا بڑا دروازہ تھا. اور اگر وہ دروازہ کھولنے اور بند کرنے میں اتنی طاقت لگتی ہو تو اگر وہ نصف ہے, رکھا ہوا تو نہیں تھا کہ اٹھا لیا مولا نے, نہیں, نصف تھا. اگر دروازہ نصف ہو تو اس کو نکالنا مشکل کام ہے, یعنی اور زیادہ طاقت چاہیے. جب امیر المومنین سے کسی نے کہا کہ مولا یہ جو جو کی روٹی ہے آپ سے ٹوٹ نہیں رہی, آپ اپنے زانوں کے ذریعے توڑ رہے ہیں, خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ لیا؟ تو مولا نے فرمایا تم یہ جو خیبر کے بارے میں سوال کر رہے ہو, میں نے جسمانی قوت کے نہیں بلکہ ربانی قوت کے ذریعے در خیبر کو اکھاڑا تھا. تو یہ قدرت کے معنی میں ہے. اللہم صلی علی محمد والے. تو ید اللہ کے معنی ہے قدرت الہی کا مظہر, امیر المومنین قدرت پروردگار. ایسے ہی سار اللہ ہے. سار اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا کوئی خون نہیں ہے, لیکن توجہ ہے, اگر پورے مذہب اور پورے دین اسلام کو ایک جسم کی صورت میں دیکھا جائے اور ایک پیکر میں ڈھالا جائے, اس پیکر میں جو خون کے طور پر دوڑ رہا ہے کہ جس پر اس جسم کی اور پیکر کی حیات موقوف ہے, کہ اگر انسان کا جسم جو ہے, جسم کے اندر خون حرکت نہ کرے تو وہ مردہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی مثال اس مذہب میں, اس مکتب میں خون کی مانند ہے کہ اگر یہ دین زندہ ہے تو امام حسین کا لطف ہے. یہ ہے سارا اللہ کے معنی. یعنی اگر آپ دین میں سے امام حسین کو ہٹائیں تو یہ دین زندہ دین نہیں ہے, مردہ دین ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, نتیجے آپ خود نکالتے رہیے, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں نتیجے آپ کے ذہنوں کے سپرد کر رہا ہوں. تو یہ سارا اللہ کے معنی, خود بھی سارا اللہ, فرزند سارا اللہ, جن کے خون کا بدلہ, جو خود بھی خون خدا, جن کے بابا بھی خون خدا, یہ سارا اللہ. پھر اس کے بعد ہم اگلا ایک لفظ کہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے, آگے والوتر الموتور. یہ وتر موتور کیا ہے؟ میں اپنے موضوع سے جڑ رہا ہوں, ادھر ادھر نہیں جا رہا. وتر موتور کہتے ہیں وہ صفات جو فقط ایک ذات گرامی میں ہو, یعنی منحصر بفرد ہو. دیکھیں آپ نمازوں میں کسی نماز کو نماز وتر نہیں کہتے, توجہ ہے, کسی نماز کو نماز وتر نہیں کہتے. ایک نماز کو نماز وتر کہا جاتا ہے, کون سی نماز ہے؟ نماز شب میں جو ایک رکعت نماز ہے اسے نماز وتر کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ساری نمازوں میں یکتا اور منحصر بفرد ہے. ساری نمازیں یا 4 رکعت ہیں یا 3 رکعت ہیں یا 2 رکعت ہیں, اس سے کم نہیں ہے, لیکن یہ نماز منحصر بفرد ہے کہ ایک رکعت پر مشتمل ہے. اس اعتبار سے یہ نماز وتر ہے. اب جب امام حسین کو ہم وتر موتور کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام کی ذات میں پروردگار عالم نے کچھ ایسے کمالات کو رکھا ہے جو فقط امام حسین میں ہے اور کسی میں نہیں ہے. اب جب آپ زیارت پڑھیں گے نا آپ کو لطف آئے گا. سار اللہ کے معنی کیا ہے, فرزند سار اللہ کے معنی کیا ہے, وتر موتور کے معنی کیا ہے, منحصر بفرد ہے. کس اعتبار سے؟ 2-3 مثالیں پیش کر دوں.
یہ خصائص ہو گئے بہتر موتور ہونا، خصائص امام حسین۔ پہلی خاصیت کیا؟ صادق اہل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے امام حسین کی شہادت کے بدلے میں امام کو پہلی خاصیت کی عطا کی کہ جو امام کی خاک ہے قبر مطہر کی، اس میں شفا کو رکھ دیا، شفا کو قرار دے دیا۔ دیکھیں مٹی کھانا کیا ہے؟ آرام ہے۔ آپ سب پریشان ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے سب مٹی کھاتے ہیں۔ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کھاتے نہیں ہیں ہم، ہیں؟ مٹی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن ایک خاک واحد پوری کائنات میں، حتیٰ امیر المومنین، میں مطالعے اور آپ خود بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ امیر المومنین کی قبر مطہر کا مقام بہت بلند ہے، وہ مولا کائنات ہے، لیکن آپ ان کی قبر کی خاک کو شفا کے عنوان سے نہیں کھا سکتے۔ لیکن پروردگار عالم نے جس کی خاک میں بھی شفا کو رکھا ہو، اگر انسان یقین کے ساتھ امام حسین کی تربت کی ذرا سی خاک اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے، تو نہ صرف وہ امراض کے جو روحانی امراض ہیں، بلکہ وہ امراض کے جس میں علاج نہیں ملتا، لا علاج ہوتے ہیں، اور طبیب اور حکیم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، پروردگار عالم نے جس قبر میں امام حسین دفن ہیں اس خاک میں یہ اثر رکھ دیا ہے کہ لا علاج مرض کے لیے شفا قرار پا رہی ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، اگر آپ اس کو محسوس کریں بہت بڑی بات ہے۔ اس خاک کا ایک اثر یہ ہے کہ اگر آپ کو دشمن کا کوئی خوف ہو، آپ اس کو حفاظت کے لیے رکھیں۔ یہ خاک انسان کی حفاظت کرتی ہے، خاک شفا، ہر خاک نہیں، یہ خاک اللہ اکبر جس کی خاک اتنی عظمت پہ ہو کہ انسان کی حفاظت کرے، وہ دین کا محافظ نہیں ہوگا۔ عظیم مقام ہے امام کا، حفاظت کے لیے انسان رکھ سکتا۔ اس خاک کا ایک اثر، جس محبت سے سن رہے ہیں وقت میں گنجائش نہیں، میں آگے مطلب کو بڑھا رہا ہوں۔ اس خاک کا ایک اثر یہ ہے کہ اگر انسان اس کی مہر بنا کر اور سجدگاہ بنا کر اس پہ سجدہ کرتا ہے تو عبد اور معبود کے درمیان 7 حجاب ہیں۔ 7 حجاب، کتنے؟ 7 حجاب۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے اور خود چھٹے امام کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، کہا مولا یہ کیا ہے؟ ایک رومال کے اندر خاک رکھی ہوئی ہے۔ کہا کس چیز پہ؟ کہا یہ میرے جد امام حسین کی تربت کی خاک ہے، اس پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ سوال کیا مولا اس کا اثر کیا ہے؟ کہا اس کا اثر یہ ہے جب اس پہ سجدہ ہوتا ہے تو عبد اور معبود کے درمیان جو 7 حجاب ہیں وہ برطرف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کی خاک عبد کو، عام عبد کو معبود سے ملائے، وہ امام حسین خود کس بندگی کے منزل پہ ہوں گے۔ اس لیے جب ہم سلام کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے السلام علیکہ یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے آپ پر سلام ہو، بلکہ سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بندگان خدا کے روحانی باپ امام حسین آپ پر سلام ہو۔ اللہم توجہ ہے، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ پہلا اثر ہے اس خاک کا۔ اس خاک کو اگر آپ تسبیح کے عنوان سے اپنے پاس رکھیں، کوئی بھی آپ کے پاس تسبیح ہو، لیکن وہ یہ اثر نہیں رکھتی، لیکن آپ خاک شفا کی تسبیح اپنے پاس رکھیں تو وہ آپ کی حفاظت بھی کرے گی، اور جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے پروردگار 2 تسبیحوں کا ثواب عنایت فرمائے گا، ایک جو آپ پڑھ رہے ہیں، ایک جو یہ خاک پڑھ رہی ہے۔ اور اگر آپ نہیں بھی پڑھ رہے ہوں، آپ کے ہاتھ میں ہے، پروردگار پھر بھی ایک تسبیح کا اجر عنایت کرے گا، کیونکہ یہ خاک خود پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ اس خاک کا اثر ہے، اگر انسان محسوس کرے، اس خاک کے اندر یہ تاثیر ہے۔ جس قبر میں امام دفن ہوں گے، اور خاص طور پہ جو ایک مطلب میری نگاہ سے گزرا، وہ جو سر مطہر کے پاس کی خاک ہے، یہ آپ دیکھیں سرخ ہو جاتی ہے۔ قبر مطہر کی خاک جو نزدیک ترین ہے وہ سرخ ہوتی ہے۔ یہ سرخ کیوں ہوتی ہے؟ یہ بھی آپ دیکھیں کسی خاک کے اندر نہیں ہے، خاک شفا میں ہے۔ تو پہلی خاصیت کیا ہے؟ پہلی خاصیت کہ امام نے فرمایا شہادت کے بدلے میں پروردگار نے تربت میں شفا کو رکھا۔ دوسری خاصیت، جو بھی زیر گنبد امام حسین آ جائے پروردگار اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جو بھی زیر گنبد آ جائے وَتَحْتَ قُبَّتِهِ إِجَابَةُ الدُّعَاء، یہ دوسری خاصیت۔ اور تیسری خاصیت،
امام نے فرمایا شہادت کے بدلے میں پروردگار نے امام حسین کو یہ عطا کی وفی نسلہ ائمۃ الہدی کہ جو اب امامت کا سلسلہ ہے وہ امام حسین کی نسل میں قرار پا رہا ہے. یعنی اب آپ اس مطلب کو کھولتے چلے جائیے. یعنی ان کے بعد امام زین العابدین. دعاؤں کا جو مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے وہ نسل امام حسین کے ذریعے سے, معمولی بات نہیں. پھر امام باقر علوم الانبیاء, سارے انبیاء کے علموں کو شگافتہ کرنے والے کس کی نسل میں ہیں؟ امام حسین کی نسل میں ہیں. پھر وہ صادق امام کہ جن سے منسوب ہو کے ہمارا مکتب جعفری بن گیا, فقہ جعفری بن گئی, مذہب جعفری بن گیا, وہ امام کے جن سے اتنی روایات ہیں کہ پورے ہمارے مذہب کی بنیاد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پہ. یہ معصوم امام بھی کس کی نسل میں ہے؟ اور اس کے بعد امام کاظم, امام رضا, کتنی تجلیات ہیں. خود حجت آخر کس کی نسل میں ہے؟ امام حسین کی نسل میں ہے. وہ کائنات میں ہستی کہ جب ظہور انشاءاللہ فرمائیں گی اور ہم سب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جب تشریف لے کر آئیں گی تو کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے زمین ظلم سے اور ستم سے پر ہو چکی ہوگی اسے عدل و انصاف سے پر فرمائیں گے. کیا ہے یہ خاص خاصیت؟ امام حسین کی نسل میں شہادت کے بدلے میں امام مہدی کا ہونا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر انسان محسوس کرے کہ ہدایت کا سلسلہ اب چلے گا کائنات میں, اب سمجھ میں آیا کہ ایک رخ جو ہم حدیث سنتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, تو مصباح الہدی کے ایک معنی یہ ہے کہ امام زین العابدین ان کی نسل میں, امام باقر ان کی نسل میں, امام صادق ان کی نسل میں, یہاں تک کہ حجت آخر تک آنے والے جتنے ہدایت کے سلسلے ہیں وہ سب کے لیے جو مصباح ہیں وہ امام حسین. مطلب معمولی نہیں ہے, محسوس کیجئے گا. تو یہ 3 ثمرات. پھر اس کے بعد ایک اور خاصیت جو امام حسین علیہ السلام میں, وہ کیا ہے؟ پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. اس 40 انشاءاللہ امام کے زائروں میں ہمارا نام ہو. امام کے روزے کا مقام کیا ہے آپ دیکھیں. یہ خاصیت کسی کے حرم میں نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کروں. آپ جب جاتے ہیں امام حسین کے حرم میں تو وہاں ایک خاص حدود, اب اختلاف ہے علماء کا اور جو جس کی تقلید میں ہے وہ اس کے اعتبار سے اس کو دیکھے. میں یہاں فقہی مسئلہ بیان نہیں کر رہا, جو مطلب پیش کرنا ہے. ایک خاص حدود ہے کہ جو حرم کے عنوان میں آتی ہے اور اس کے اندر انسان کو اختیار ہے کہ یا پوری نماز پڑھ لے یا چاہے تو قصر کرے. جبکہ ہم کیا ہیں؟ مسافر ہیں. مسافر کے اوپر کیا حکم ہے؟ پوری نہیں پڑھ سکتا, قصر پڑے گا. لیکن جب امام حسین کے حرم جاتے ہیں تو اب انسان کو اختیار مل جاتا ہے کہ چاہے تو قصر پڑھے چاہے تو پوری پڑھ لے. قصر انسان کہاں پڑھتا ہے؟ پوری کہاں پڑھتا ہے؟ قصر سفر میں پڑھتا ہے اور پوری کہاں پڑھتا ہے؟ اپنے وطن میں پڑھتا ہے. کہاں پڑھتا ہے؟ بعض دوست پہنچ گئے جہاں پہنچا رہا ہوں. اپنے وطن میں پڑھتا ہے. اب کربلا میں انسان کو اختیار ہے کہ پوری پڑھ لے, اور آپ جانتے ہیں کہ چند مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان کو اختیار ہے کہ پوری پڑھ لے. پہلا مسجد الحرام, یہاں انسان پوری پڑھ سکتا ہے. دوسرا مسجد نبوی, یہاں بھی پوری پڑھ سکتا ہے نماز, اختیار ہے. اس کے بعد تیسرا مسجد کوفہ, اور چوتھا حرم امام حسین. مسجد نہیں ہے, تھک تو نہیں گئے, ساتھ ہیں. امام کا حرم مسجد نہیں ہے لیکن مسجدوں سے کم نہیں ہے, اور بڑی مسجدوں کی بات ہو رہی ہے, چھوٹی مسجدوں کی بات نہیں ہو رہی. مسجد الحرام, مسجد نبوی اور اس کے بعد مسجد کوفہ کے برابر حرم امام حسین ہے جہاں امام کی قبر مطہر ہے. اور اس مطلب پہ غور کیجئے گا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ کیا ہے, انسان کو کہاں اختیار ہے؟ اپنے وطن کے اندر. تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام مقامات وطن ہیں انسان کے. مسجد الحرام وطن توحید ہے, توجہ ہے, مطلب ضائع نہیں ہونا چاہیے. مسجد نبوی کیا ہے؟ وطن رسالت ہے, وطن نبوت ہے. مسجد کوفہ کیا ہے؟ وطن ولایت و امامت ہے. اور کربلا کیا ہے؟ یہ وطن شہادت ہے. مل کے صلوات بھیجئے بلند آواز صلی اللہ علیہ. سب کیا ہیں؟ یہ وطن ہے, انسان کے وطن ہے. لہذا انسان پلٹ کر جا رہا ہوتا ہے اپنے وطن میں, لہذا اختیار ہے کہ چاہے تو پوری پڑھے. پھر آپ دیکھیں کہ
زائر امام حسین کا کتنا بلند مقام ہے. کون کون امام کی زیارت کر رہا ہے. ملائکہ کی صف ہے. کسی معصوم کے بارے میں نہیں ملتا ہمیں. سب کے مقام بلند کہ ایک کی اگر نوبت آتی ہے اتنی لمبی صف ہے کہ اگر ایک بار نوبت آئے پھر دوبارہ نوبت نہیں آتی. اگر ہمیں دوبارہ شرف مل جائے تو ہم ملائکہ سے افضل نہیں ہو گئے, اشرف مخلوقات ہو گئے اس اعتبار سے. یہ شرف امام حسین کی قبر مطہرہ. آپ دیکھیں سب سے زیادہ زیارتیں کسی معصوم کی نہیں, امام حسین علیہ السلام کی. ہر مناسبت پہ, عید آئے زیارت امام حسین, بقرعید آئے زیارت امام حسین, رجب کی کوئی مناسبت آئے زیارت امام حسین, رمضان میں شب قدر آئے زیارت امام حسین. یہ کیا ہے؟ یہ مطلب غور کر رہے ہیں, امام زمانہ کی ولادت کا دن ہو زیارت امام حسین. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ساری مناسبتیں بتا رہی ہیں کہ اگر ہم باقی ہیں تو حسین کے صدقے میں باقی ہیں. امام حسین کا کرم ہے کہ عید ہو رہی ہے, بقرعید ہو رہی ہے, شب قدر زندہ ہے, یہ مذہب زندہ ہے, یہ دین زندہ ہے. اس لیے جب امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا جیتے یا یزید جیتا, تو کہا 2 رکعت نماز پڑھ کر آؤ. اب جب واپس آیا تو کہنے لگا مولا جواب دیجئے. کہا جواب تو تم نے دے دیا, اگر نماز باقی ہے تو میرے بابا جیت گئے, اگر نماز قائم نہیں ہے تو یزید ملعون جیت گیا. ایک صلوات بھیج دیں بلند آواز. توجہ ہے نہیں ہے. یہ کچھ میں نے رخ آپ کے سامنے بیان کیے. اسی طرح سے رجعت کے عنوان پہ میں فقط ایک جملہ کہوں گا, 2-3 دن آپ کے سامنے گفتگو کی. رجعت میں جس امام کی سب سے پہلے رجعت ہے وہ امام حسین علیہ السلام. پہلے امام تشریف لے کر آئیں گے, پھر امیر المومنین کے بارے میں ملتا ہے, ان کی حکومت قائم ہوگی. امام حسین رجعت کے زمانے میں اتنی حکومت فرمائیں گے کہ امام کے جو سر مقدس کے بال ہیں وہ سفید ہو جائیں گے. اس انداز میں طولانی حکومت ہوگی. یہ بھی مخصوص ہے امام حسین سے, کیونکہ جو ظلم امام حسین پہ ہوا ہے یہ معمولی نہیں ہے. دیکھیں جس طرح سے امام حسین فضائل کے باب میں وطر موتور ہیں, ایسے ہی مصائب کے باب میں بھی وطر موتور ہیں, منحصر بفرد. جو مصائب امام حسین کے ہیں وہ کسی معصوم کے نہیں ہیں. پہلی مصیبت یہ ہے کہ امام حسین کے بدن سے ان کے سر کو جدا کیا گیا. تھک کے گریہ نہیں ہونا چاہیے. کسی معصوم کے مصائب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ سر تن سے جدا ہو جائے. کسی معصوم کے, کسی امام کے مصائب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس کے رخ کو, اس کی صورت کو خاک پہ رکھا گیا ہو. اللہ اللہ ووجہہ الطریب امام زمانہ کے جملے ہیں. میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں پڑھ رہا. میرا سلام ہو اس چہرے پر کہ جو خاک پر رکھا گیا. اللہ اکبر. کسی معصوم کا بدن عریان نہیں ہوا. میری جان قربان ہو جائے امام حسین. 3 دن بے گور و کفن جس کا لاشا کربلا کی زمین پہ پڑا رہا وہ امام حسین کا لاشا. مصائب میں بھی منحصر بے فرد. کیا مصیبت ہے امام حسین کی, غور کیجئے. نو کے نیزہ پہ کسی کا سر بلند نہیں ہوا سوائے امام حسین کی. مصائب کے باب میں کہہ رہا ہوں کسی معصوم کا لاشا, کسی امام کا لاشا پامال نہیں ہوا سوائے امام حسین کے. کہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ایسے گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے بدن پامال ہوا کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف سے باہر آ گئی, بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف سے باہر آ گئیں. ہاں پہلو شکستہ ہوا ہے لیکن وہ جناب سیدہ کا ہے, لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال نہیں ہوا ہے. اجرکم اللہ. تھک کے گریہ نہیں. میں 2 جملے مصائب کے آپ کے سامنے پڑھوں گا. کسی معصوم نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے آوان و انصار کے لاشیں نہیں اٹھائے. کسی کو ایسے اصحاب بھی نہیں ملے جیسے امام حسین کو ملے. کبھی حبیب کا لاشا, کبھی مسلم ابن اوسجہ کا لاشا, کبھی قاسم کا لاشا,
ٹکڑوں میں بٹا ہوا لاشیں اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، کبھی علی اکبر کے لاشے پر آ رہے ہیں، کبھی ننھے علی اصغر کی شہادت کو برداشت کر رہے ہیں. اور عجیب روایت ہے کہ جیسے جیسے امام شہادتیں پیش کر رہے تھے امام کے چہرے کا رنگ نورانی ہوتا چلا جا رہا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ منحصر بے فرد مصائب ہیں امام حسین کے. اور ایک مصیبت اور ہے امام کی، اور یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ کسی معصوم اور امام پر یہ مصیبت نہیں آئی کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیویوں کو اسیر بنایا جائے. یہ منحصر بے فرد امام حسین کی مصیبت ہے کہ جب لوگ کے نیزہ پر سر بلند ہوا، شبر نے کہا آؤ خیام کو لوٹتے ہیں. خیموں کو آگ لگائی گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب سید سجاد کے خیمے میں سب بیویوں کو لے کر آئی. کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ جل کے مر جائے یہ خیموں سے سربراہ رہنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کتنا سخت مصیبت ہے امام حسین کی. بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ امام حسین نے اپنی آنکھوں کو بند کیا. امام سے بھی یہ برداشت نہیں ہوئی مصیبت کہ زینب کے سر پر ردا نہیں ہے. جب امام زمانہ سے سوال ہوا کہ مولا یہ بتائیے کون سی مصیبت ہے جس پر آپ خون گریا کرتے ہیں؟ کیا علی اکبر کے لاشے پر امام حسین کے آنا، برچی کے پھل کو نکالنا یہ وہ مصیبت ہے جس پر آپ خون گریا کرتے ہیں؟ کہا یہ وہ مصیبت نہیں ہے. کہا ننھے علی اصغر کی شہادت؟ کہا یہ وہ مصیبت نہیں جس پر میں خون گریا کرتا ہوں. امام زمانہ کا جملہ ہے نا کہ میں خون روتا ہوں، میں خون گریا کرتا ہوں. کہا یہ وہ مصیبت نہیں ہے. کہا کون سی مصیبت ہے؟ کیا جناب عباس کی شہادت، ہاتھوں کا بازوؤں کا کٹ جانا؟ کسی کا ایسا بھائی تو دکھائیں کہ جس کے بازو کٹے ہو. یہ منحصر بے فرد امام حسین کی مصیبت ہے کہ بھائی کے بازو کٹ چکے ہیں. لاشے پر آئے تو اپنی کمر کو تھام کر آئے اور کہتے جا رہے الان ان کے سر ازاری، عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. مگر امام زمانہ اس پر خون گریا نہیں کرتے. جب اس عالم دین نے کہا کہ مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا میری پھوپھی زینب کا اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کے بازاروں درباروں میں لایا جانا، منادی کا ندا دینا، آؤ آل محمد کا تماشا دیکھو جن کے چہروں کو سورج کی روشنی نے نہ دیکھا ہو. اللہ لعنت اللہ. على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، سمل کے آمین کے، وفي الآخرة شفاعة الحسين، واكتبنا مع زوار الحسين، واحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين، واجعلنا من الباكين في مجلس عزاء الحسين، واجعلنا من انصار الحسين، وادخلنا الجنة من باب الحسين، وادخلنا الجنة مع انصار الحسين عليه السلام. یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین،
حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، اس طرف دیکھتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ
سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو لوری نیزے سے سناتا ہے لوری نیزے سے سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی آبابر میں جلی جس کی آبابر میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا کے امام حسن یا حسین متوجہ زیارت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء السلام عليك يا فاطمة معصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من شر الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك
وسهر الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل